حضرت معاویہ صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صالح ہیں۔ ام حبیبہ بہن ہے ان کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے۔ ان کا مقام بہت بلند ہے، لیکن ہم انہیں خلفائے راشدین میں شمار نہیں کرتے، کیونکہ ان کا حکومت کو اختیار کرنا یا خلافت کو اختیار کرنا قبیلی عصبیت کی بنیاد پر تھا، باہمی مشورے کی بنیاد پر نہیں تھا۔ ان کا دور حکومت 20 سال تک رہا۔ اس عرصے میں کوئی خون ریزی نہیں، کوئی بغاوت نہیں، کوئی اختلاف نہیں اور کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا۔ مدبر اس درجے کے تھے۔ حضرت معاویہ کو مشورہ دیا گیا۔ مغیرہ ابن شعبہ ایک بزرگ صحابی تھے کہ دیکھیے جناب امیر، مسلمانوں میں اختلافات ہوئے، 4.5 سال 5 سال خانہ جنگیں رہیں۔ اب اگر آپ کے انتقال کے بعد یہ معاملہ ایسے چھوٹ گیا تو پھر مختلف اختلافات ہوں گے، مختلف دعوے دار سامنے آئیں گے اور فساد برپا ہوگا۔ آپ کسی کو نامزد کر دیجئے، اور پھر مشورہ دیا کہ اپنے بیٹے یزید کو نامزد کر دیجئے۔ حضرت معاویہ نے کچھ ٹائم سوچنے کے بعد فیصلہ کر لیا، تو پھر انہوں نے یزید کو اپنے بعد خلیفہ کے لیے نامزد کر دیا۔ حضرت معاویہ صحابی رسول تھے، اب ہم ان کی نیت پر شک نہیں کر سکتے۔ اس وقت سب نے یزید کی بیعت کر لی سوائے 5 افراد کے، اور وہ 5 افراد بہت زیادہ اہم تھے۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابو بکر، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، زبیر عبداللہ ابن زبیر، عباس عبداللہ ابن عباس اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت حضرت حسن کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان 5 آدمیوں نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت معاویہ نے ان پر کوئی فورس نہیں کیا، کوئی دباؤ نہیں ڈالا، کہا کہ دیکھیں گے وقت آنے پر۔ اور جب وقت آیا حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد، اس وقت ایک صحابی انتقال کر چکے تھے، حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر انتقال کر چکے تھے، اب 4 باقی رہ گئے تھے۔ اب جب یزید کی بیعت ہو گئی تو ان 4 میں اختلاف ہوا۔ ان میں 2 ایک طرف ہو گئے اور 2 ایک طرف ہو گئے۔ عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اگرچہ ناانصافی ہوئی ہے، کیسر و کسریٰ کی سنت پر عمل ہوا ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ اس پر خون ریزی شروع ہو جائے اور امن ختم ہو جائے۔ اس سب میں جس کے جو بھی فیصلہ تھا، ہم کسی کی نیت پر شک نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ صحابی رسول تھے۔ عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اب یہ 4 صحابہ 2 میں تقسیم ہو گئے۔ ان 2 میں اب اختلاف ہوا۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ یہیں مقیم رہتے ہیں، مکہ اور مدینے میں، اور جبکہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے خطوط آ رہے تھے، کیونکہ کوفہ حضرت علی کا صدر مقام رہا تھا۔ کوفے والوں نے کئی سارے خطوط بھیجے حضرت حسین ابن علی کو کہ آپ آئیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور یزید کی حکومت کو ختم کریں گے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ روانہ ہو گئے۔